بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ویسے تو چھوٹی موٹی بڑی خبریں ہوتی ہیں، لیکن وہ میرا ان کی بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ چاہے ہمارا بہت ہی عزیز دوست دانیال عزیز کی تکرار جو ہے، یا ان کے جو گولہ باری ہے زبانی کلامی احسن اقبال، جو میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے چھوٹا موٹا، اور اس طرح کی بے شمار چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک اپنے بکھیڑے میں پکڑی ہوئی ہے، الجھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ہلکا بندی کی ہے تو اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور مظاہر نقوی صاحب جو ہیں اپنی زندگی کی جو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ بالکل یہاں سے بچ نہیں پائیں گے، چاہے وہ جائیں سپریم کورٹ، چاہے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، جس جگہ مرضی جائیں، یہ ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ ہاں، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ٹائم بائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں جی کہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایک ایسا نظام آ جائے کہ قاضی فائزیہ صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی حادثاتی طور پہ لقمہ اجل بن جائے، ان کا کام بن جائے، یعنی کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بار رکھ۔ میری کوئی اتنی دلچسپی نہیں کہ میں تفصیل سے بات کروں، یہ وہی پتہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب پہلے بھی دو دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چنگل سے اس سے بچ گئے کہ انہوں نے جن لوگوں سے معاملہ کیا ان لوگوں نے اس کو بچا لیا، اور بلکہ بچا کیا لیا، ہائی کورٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس تھا، اٹھا کے ان کو سپریم کورٹ پہنچا دیا۔ یہ ان کو ان کی کرپشن کا یا ان کے اوپر جو الزامات تھے اس کا یہ نام دیا گیا۔ بہرحال جو میرا اصل موضوع ہے وہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے یا مراسلے والا کیس ہے، وہ جیل کے اندر ایک بڑے اچھے ارینجمنٹ کے ساتھ سنا گیا، جس میں بہت سے صحافیوں کو بھی جانے کی اجازت تھی، اور اس نے موقع دیا عمران خان صاحب کو کہ وہ صحافیوں سے بات چیت کریں۔ باتیں انہوں نے بڑی چند اہم کی ہیں۔ اچھا، قطع نظر اس کے کہ تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی ایک جس نقطے کو میں آج اٹھا رہا ہوں، چھوٹی موٹی باتیں تو میں بہت کی ہیں، اپنے بہت سارے معاملات بتائے کہ کس طریقے سے بشرا بی بی نے شاید ان کو بتایا ہوگا، کیونکہ آج پریس کو یہی بتایا کہ ان کے بچوں کو بشرا بی بی کے خلاف جو ہیں بیانات دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر تو مجبور کیا جا رہا ہے تو مجبور کیسے کیا جا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب بتائیں گے کہ کیسے مجبور کیا جا رہا ہے، کیسے مجبور نہیں کیا جا رہا، اور اس میں آیا وہ جو بولیں گے تو اس کے اوپر وہ ایک کوئی سٹینڈ بھی لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ادھر سے عمران خان صاحب کو شاید اور بھی کئی مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ سامنا آنا پڑے۔ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ بندہ جیل میں بھی ہو، اور یہ ساروں پہ گزری ہے، سیاستدانوں کی ہماری بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے کبھی سبق سیکھا نہیں تھا، اور ایک دوسرے کو پھنسوانے کے لیے ہر انتہا پہ گئے۔ نواز شریف صاحب پہ جب یہی کچھ بیت رہی تھی، اور ان کے مسائل تھوڑے فرق تھے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور جیل میں تھے تو اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی، تو جو کوئی تماشے کیے تحریک انصاف والے باقاعدہ ان کے ICU میں گھس جاتے تھے بتانے کے لیے کہ یہ بالکل ایک بلکہ ارتضاد احسن صاحب میرا خیال ہے ساری زندگی جتنا مرضی ریگریٹ کریں، اس میں ان کو کوئی اپنے آپ کو وہ معاف نہیں کریں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ بہانے کیے ہوئے ہیں اور کلثوم نواز جو ہیں وہ بیمار نہیں ہیں۔ میں یہ اور تحریک انصاف والے تو انہوں نے اتنی وہ سوشل میڈیا کیمپین چلے، اور اس طرح کی ساری چیزوں کے اندر انہوں نے ہر طرح کی اینگلنگ کی۔ نواز شریف صاحب جب خود بیمار ہوئے تو اس کے اوپر انہوں نے بے شمار جو ہے باتیں کی۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے جو کرتے ہو وہی بھرتے ہو۔ آج عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے وہی کچھ بھرنا پڑا ہے جو کہ وہ 10 اپریل 2022 تک 5-6 سال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف اپنے مخالفین کے خلاف کرتے رہے۔ پر اللہ تعالیٰ کرے کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملیں، اور ان کو بہت ہی اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے فیئر ٹرائل نہیں دیے، اور پھر جب ڈسمس کیا تو سیدھا جو ہے بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی اپیل کے ان کو معزول کر دیا وزارت عظمیٰ سے یا نااہل قرار دے دیا، اور اس کے بعد مانیٹرنگ جج رکھ کے اعجاز الحسن صاحب کو مانیٹرنگ جج بنایا گیا۔ میرے خیال ساری زندگی وہ اپنے آپ کو معاف نہیں، وہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور انہوں نے جا کے
احتساب عدالت کے اوپر ڈنڈے کے ساتھ نواز شریف صاحب کو انصاف دلایا، اور وہ ہم نے دیکھا وہ کون سا انصاف تھا کہ 10 سال کے باپ بیٹی 10 سال 7 سال جیل میں تھے۔ اب آ جائیں کہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کی، کہا جی کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ کا افسوس ہے، کچھ کا میں اللہ میاں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس میں پورا ویلاگ کروں گا، ہو سکتا ہے میں کالم بھی لکھوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ کا میں نے اللہ میاں کا شکر ادا کیا۔ یہ عمران خان صاحب کی جب سے سیاست میں آئے ہیں یہ ان کے ٹپیکل فکر ہے۔ جب میں ان کو بتاتا تھا کہ عمران خان صاحب فلاں ہمارا اہم لیڈر اب چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا، تو کہتے شکر اللہ میاں کا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، شکر کیا۔ جیسے بندہ کہتا تھا کہ یار یہ بندہ اپنے بندوں سے اتنا تنگ تھا، کوئی ان کو منانے کا طریقہ نہیں تھا۔ میں نے کئی لوگوں کو منواتا رہتا تھا، پھر ان کو چلاتا رہتا تھا عمران خان صاحب کو کے ساتھ، پھر ان کو دوبارہ سے ایک یکسوئی دلائی یا ایک ساتھ انہوں نے کنیکٹ کیا، یہ میرا کام کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس طرح یہ جو فکرہ ان کا ہے یہی ان کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں حقیقت یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جتنے بندوں نے چھوڑا ہے، سوائے 2-4 وہ جو عمران خان صاحب سے جن کے اپنے نظری اختلافات تھے، وہ ان کو بھی عمران خان صاحب نے خود دھکیل کے پرے کی ہے، علیم خان ہو یا جہانگیر ترین صاحب ہوں یا پون چودھری صاحب ہوں، باقی جتنے چھوڑ کے گئے ہیں یہ ان پہ تحریک انصاف والوں کو ترس کھانا چاہیے کہ بہت ہی تکلیف کے ساتھ عذاب کے ساتھ میرے پاس رات ہی ایک ضلع کے تحریک انصاف کے نامی گرامی سارے ان کے MNA MPA سارے میرے پاس آئے، اور وہ اس مخمص میں تھے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اب ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ عمران پارٹی چھوڑے اور عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے یا پارٹی کے خلاف بیان دے اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرے۔ قطع نظر سے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 9 مئی کا واقعہ ہم نے نہیں کیا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کرایا ہے، جب میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے 13 مئی کو اسی اونیسلی یہ کہا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہہ کے کیس کلوز کر دیا ہے کہ جب نمبر 1 نے مذمت نہیں کی، اور نمبر 2 جب کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گرفتار آپ کرتے ہو تو آپ نے احتجاج بھی آپ کے خلاف ہوگا۔ میں نے تب انہیں بتایا تھا کہ حضور، اور میں نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو گھسیٹ کے سوائے فوجیوں کے، آپ کے ساتھ تو رینجر کے ساتھ پولیس والے بھی تھے اور وہ گرفتار پولیس والے نے کیا، رینجر تو ساتھ ان کے جو بے شمار دفعہ نواز شریف صاحب کے ٹرائل ہوتے تھے تو بھی رینجرز جو ہے احتساب عدالت کے باہر کھڑی ہوتی تھی یہ فورٹیفائی کرنے کے لیے کہ تاکہ پولیٹیکل ورکرز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نواز شریف صاحب کے وقت سے آ رہا ہے اور اس سے پرانا کئی دہائیوں سے آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس بحث میں پڑے بغیر نواز شریف صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بیڈ روم سے اب کہنا چاہیے کہ فوج گھسیٹ کے لے کے آئی تھی، نواز شریف صاحب کو تو یہاں دھکے مارتے ہوئے یہاں بندوق رکھ کے لے کے آئے تھے۔ کیا کلثوم نواز صاحبہ نے جو کمپین چلائی تھی نواز شریف صاحب کی گرفتاری پر 2000 میں، تو کیا کنٹونمنٹ میں جا کے چلائی تھی؟ تو بھٹو صاحبہ نے یا بے نظیر صاحبہ نے جو ذوالفقار علی بھٹو کے گرفتار ہونے پہ اور پھانسی سے پہلے اور پھانسی کے بعد جو احتجاج کیے تھے، کیا کنٹونمنٹس میں جا کے کیے تھے؟ ظاہر نہیں کیے تھے۔ انہوں نے تو بلکہ اپنے آپ کو جایا لوگوں نے تو ریگل چوک پہ، چیرے کراس پہ، لیاقت باغ کے سامنے، مطلب کہ کراچی میں جو معروف جگہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے بے پار کی اڑائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ پھر مجھے گرفتار کرو گے تو پھر یہ جو میرے ورکر جو بفریں گے پھر یہی کریں گے۔ یہ 2 باتیں مجھے گھائل کر گئی۔ میں حقیقت سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات نہیں۔ میرا خیال تھا عمران خان صاحب آتے ہی 13 مئی کو جب لاہور آئیں گے تو سیدھے جناح ہاؤس جائیں گے، وہاں اس کی مذمت کریں گے اور کہیں گے کہ اگر میرا کوئی کارکن اس سے ملوث ہے تو میں اس کو خود، مجھے آئیڈینٹیفائی کریں، مجھے فوٹیج دکھائیں، میں خود اس کو جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے حوالے کروں گا، کیونکہ میں اس طرح کے واقعات کے اندر میری سیاست جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی، کسی سیاستدان کی بھی نہیں ہو سکتی پرتشدد، یہ نہ میرے حق میں جاتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ ایک زوم میں تھے کہ سپریم کورٹ ان کے پیچھے کھڑا نظر آیا، انہوں نے ان کو بڑے VIP طریقے سے پولیس کی کسٹڈی سے لے کے بحفاظت زمان پاک سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہنچایا۔ بہرحال اس چیز نے اس کو نقصان ہی پہنچایا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب آ جائیں جو ہمارا موضوع ہے اس کو میں وائنڈ اپ کروں، تو یہ جو میرے پاس آئے تھے تحریک انصاف کے جو بندے کل آئے تھے یا عموماً آتے ہیں، تو یہ اب وہی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کئی دفعہ باجوہ صاحب کے دوران میں جب وہ ایک دفعہ کچھ سخت کا بات کرتے کوئی نرم کرتے تھے تو کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ میں تو غدار ان کو کہتے نہیں ہوں، باجوہ
میں تو شہباز شریف کو اور ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے غداری کی، نواز شریف وغیرہ کو، یہ خود ان کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا۔ شہباز شریف شرم کرو، جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر۔ یہ آج کا بیان دیکھ لیں اور وہ دیکھ لیں، تحریک انصاف والے سارے کہتے تھے کہ جی بالکل غلط طریقے سے ہمارے لیڈر کو اس کے اندر انڈائٹ کیا گیا ہے، ملوث کیا گیا ہے، وگرنہ ایک بہت بڑے لیڈر وہ مجھے رات ہی بتاتے، کل رات جب میرے گھر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان صاحب سے یہ بعد میں بات کی تو ہمیشہ کہتے تھے، یہ تو میں آج سے 8-10 سال پہلے بھی کہتا تھا، شروع میں سیاست کی تھی، میں کہتا تھا یہ غدار ہیں، نواز شریف ہیں اور باقی لوگ، اور یہ اس طرح کی سازش کرتے ہیں، تو میں تو انہی کی طرف میں ڈائریکٹر تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سادگی پہ کوئی مر نہ جائے میر، میں کہتا تھا یار یہ واقعی ان بیچاروں کو اتنے ان کے دماغ معاف ہو چکے ہیں کہ ایک عام فہم بات ہے اس کو ویلیوٹ کرنے میں اور کہہ دیں غلطی ہے یا نہیں ہے یا ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، کہتے ہیں اس سے یہ انکاری ہے کہ عمران خان کا مطلب غداری کی طرف کیا تھا۔ میں نے ان کو بڑے ہلکے پھلکے طریقے سے کہا کہ جناب وہ تو جب انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ISI نے ISPR نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے، تو انہوں نے کہا تو جانو کیا وہ بھی اس بات کی وہ کہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اتنے طریقوں سے کہا کہ کس طریقے سے باقاعدہ وضاحت سے کہا کہ امریکہ نے سازش کی، پاکستان کے جو میر جعفر بن صادق تھے انہوں نے اس سازش کو کیری کیا اور یہاں آ کے اپنے پتلے بٹھا دیے اور یہاں آ کے انہوں نے حکومت تبدیل کر۔ پھر یہی بات عمران خان صاحب نے بعد میں کہا کہ اچھا بھائی میں مانتا ہوں، وہ اپنی سہولت کے لیے بات تبدیل کرنا، غلط بیانی کرنا، یہ تکلیف دہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ساکھ سے برباد کر دیا۔ شاید فرق اس نہیں پڑتا کہ جب میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو وہ جو بات کہتے ہیں وہ کسی باتوں سے اس سے بفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو عمران خان صاحب ان کا یہ بھی فرمایا سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا روک تو سکتے تھے اگر آپ نے مانا کہ آپ نے یہ حکومت نہیں تبدیل کی۔ اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے منہ کی کون سی بات ہے اسٹیبلشڈ ہے کہ آیا وہ 10 اپریل کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حکومت تبدیل ہوئی وہ باجوہ نے کرائی یا ہو گئی اور وہ روک سکتے تو روکا نہیں ہے؟ یہ عمران خان کی اپنی تقریریں ہیں۔ اور جب انہوں نے آج یہ کہا عدالت میں اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا جی کہ میں جناب باجوہ کو اور امریکن سفارت خانے کے آفیسرز کو ایز اے گواہ پیش کرنا تھا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے گواہ کئی دے چکے ہیں، بڑے بڑوں کو نام دے کے۔ گواہ کا کیا پروسیجر ہے؟ عدالت ان کو طلب کرتی ہے، وہ جو ہے نہیں آتے تو پھر عمران خان کیا کہیں گے؟ آیا عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں، ہم گواہی دیں گے، باجوہ نے اور امریکن ایمبیسڈر نے، اور وہ دیں گے۔ کیس کے اوپر عمران خان صاحب کا کہ جس کا سٹینڈ سامنے آیا ہے، اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب اس کیس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اسی کے اندر دوسری بات بھی لفظ سمجھے کہ وہ اس کو میرٹ میں نہیں لڑنا چاہتے۔ میں حقیقت ہے کہ اس سارے رویے سے تھوڑا خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس میرے سامنے آ گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو کتاب ہے فائم اسیسینیٹڈ، اور کرنل رفیع الدین صاحب کی جو کتاب ہے لاسٹ 323 ڈیز آف ذوالفقار علی بھٹو، ان دو کتابوں میں بھٹو صاحب کو جو اپنا ورژن ہے، جو جب وہ اپنے منطقی کے انجام کے قریب پہنچ رہے تھے تو انہوں نے دو باتیں کی۔ ایک بات تو یہ کی کہ میرا کیس جو ہے میرے وکیلوں نے خراب کیا۔ بھٹو صاحب البتہ یہ کہنا بھول گئے کہ جو وہ بیانات دے رہے تھے اور جس طریقے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے قتل کر دیے گئے تو پاکستان میں آگ لگ جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، جو کہ تحریک انصاف والے ہر جگہ یہی کہتے پھر رہے ہیں، جس کا کبھی امکان ہی موجود ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ جو میرے وکیل تھے یا جو میرے بندے تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کمپرومائز تھے۔ میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے وکیل ہیں جنہوں نے اب نئی قیادت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے یا جو نئے وکیل آئے ہیں، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہیں۔ یہ آپ کو ایک دن پتہ چلے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور بھی بے شمار لوگ کمپرومائز ہیں جو عمران خان صاحب کو کبھی بھنک نہیں پڑنے دیں۔ لیکن عمران خان صاحب سائفر کے کیس کو
پولیٹیکل سکینڈل جو آپ نے اس کے انجوائے کی ہے اس کا خمیازہ تو پتہ نہیں آپ بھگتیں گے یا نہیں بھگتیں گے، اور اس کی کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے، لیکن میرٹ پہ آپ نے نہ لڑا تو یہ آپ کے لیے مربوط پروگرام ہے. یہ آپ کو کہیں اس جگہ نہ پہنچا دے جہاں سے آپ جہاں پر نہ ہو سکے. یہ اچھی بات ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. یہ اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. فیئر ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ کیس نچلی عدالت میں شروع ہو، جیسا کہ آپ کا شروع ہوا سیشن کورٹ سے، بھٹو صاحب کا ہائی کورٹ سے شروع ہوا تھا اور ان کا اپیل کا حق چلا گیا تھا. اور نواز شریف صاحب کو تو آدھے سے زیادہ کیس جو ان کی معذوری کیا وہ تو سپریم کورٹ نے سن کے وہی پہ ان کو نااہل قرار دے دیا، اور پھر نیب کو ایک مانیٹری جج رکھ کے اور ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا. کہا کہ اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں ان گراؤنڈ کے اوپر. کون نہیں جانتا تھا کیا فیصلہ کریں گے اور کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نیب کے جج کے دفتر میں پائی جاتی تھی ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ یا ISI کے لوگ. یہ سارے ہم دیکھ چکے تھے. آپ کو ابھی تک یہ نہیں ملا. جیسا جیسا نظام ہے اس کے اندر بڑے سکم ہے اور بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، لیکن آپ کو کم از کم آئین کے مطابق جو فیئر ٹرائل عدالت آپ کی جو مستند عدالتیں ہیں وہ آپ کو فیئر ٹرائل دے رہی ہیں. نیچے آئے گا، پھر ہائی کورٹ میں آپ کا اپیل ہے، پھر سپریم کورٹ کے پاس اپیل ہے، پھر سپریم کورٹ کی پتہ نہیں اپیل کے اوپر ریویو ہے یا اپیل ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کے کیس میں سپریم کورٹ کا اگلا لا عمل کیا ہے. اب آئیں دیکھیں جی کہ اگر آپ نے سو میرٹ پہ لیا تو آپ کو یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ میں نے ان انٹینشن کے اوپر کیا ہے. آپ اگر انکاری ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ نہیں وہ بات ایسی ہوئی اور میں نے اس نے انٹرپریٹ کیا ہے، تو بھٹو صاحب کی طرح اس کیس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی اور میرٹ پہ نہ لڑے اور سیاسی انداز میں لڑے تو خدا نخواستہ آپ کا انجام بھٹو صاحب جیسا نہ ہو. بس تصور کریں کہ اگر آپ نے اس کیس کو اسی غیر سنجیدگی سے لیا اور آپ یہ ثابت کرتے رہے کہ ڈونلڈ لو نے سازش کی اور باجوہ کو اس نے استعمال کر کے یہ سازش پکڑائی، وہ میر جعفر میر صادق بنا، جو آپ کی پارٹی والے انکاری ہیں، اور آپ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پینترے بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی کہتے تھے کہ غدار کا مطلب باجوہ ہے اور اس کے ساتھی ہیں، کبھی کوئی اور کہتے تھے، کسی اور سیاستدانوں کبھی کسی سیاستدانوں کو ذمہ لگا دیتے. اب یہ ساری صورتحال کے اندر اگر آپ نے اسی طریقے سے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرٹ بھی ڈسکس کریں گے. میرٹ اس طرح ڈسکس ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے پاس آیا تو میں نے اس تناظر میں اس کو سامنے کیا اور کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا کہ واقعی آپ کی غلطی تھی یا نہیں تھی، یا منوانا پڑے گا کہ یہ پریکٹس جو ہے اس طرح کی پہلے بھی ہو چکی ہے اور پہلے فلاں مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ ہوئی تھی اور اس کو اس طریقے سے فلاں پرائم منسٹر نے فلاں وقت میں اس طرح کی چیز سامنے لے کے آئے تھے. جو فورن آفس کے سائفر جو ہیں ان کی بڑی سینکٹیٹی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ امریکہ کے اندر سنوڈن تھا، ایک بندہ تھا جو فورن آفس کے پاس جس کی انہی کیبلز کی جس طرح رسائی آ گئی، اور ایک جولین اسانج تھا جو کہ کسی طریقے سے امریکہ کی اسی طرح کی کیبل جو ہے وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، انہوں نے پبلش کر دی، انہیں ویب سائٹ پہ چلا دی. امریکہ کے اندر ان کے لیے کئی سینکڑوں سالوں کی سزائیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں. سنوڈن جو ہے وہ روس کے اندر پولیٹیکل اسائلم لے چکا ہے اور جولین اسانج جو ہے وہ برطانیہ میں امریکہ منتقلی کے لیے وہاں کیس لڑا جا رہا ہے جہاں امریکہ اس کو بڑی کڑی سزائیں دے گی. یہ انہوں نے ہیک کیا سسٹم کو اور یہ ساری بتائی. ان کی اتنی سینکٹیوٹی ہوتی ہے سائفرس میں، کس کو نہیں پتا کہ یہ خاص کوڈڈ زبان ہوتی ہے جو آپ نے اس کو جب آسان فہم کر کے آپ کے سامنے لائی گی تو آپ نے وہ ساری ترجمہ کر کے آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہمارے جو چیزیں جو کہ کئی دفعہ ہو چکی ہیں اس طرح کی آئی ہیں، اس سے زیادہ مشکل تھریٹس آئے اور امریکن سفیر کو بلا کے ان کو ڈیمانڈ دیا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی. کئی دفعہ کئی ڈپلومیٹس کو سفیروں کو نکالا بھی گیا پاکستان سے اس بات کے اوپر، دوسری باتوں پر. تو یہ میرٹ پہ چلنے والا کیس ہے، یہ سیاسی کیس نہیں ہے. وغیرہ بھٹو صاحب کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے اس کو سیاسی انداز میں مخالی انداز میں ان وکیلوں کے ذریعے چلایا جو کہ جنرل جوالا کے کمپرومائز تھے.
دیوار پہ سب کچھ کنندہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس کیس کو ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے لیں، بجائے اس کو لائٹلی لینے کے، اور اس کو میرٹ کی بجائے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اگر عدالت میں آپ نے استعمال کیا، یقینی طور پہ پھر آپ کے لیے جو تکالیف ہیں اور پریشانی ہیں وہ پھر آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.